السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نظر ماننا یعنی منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کسی جائز کام کی مانی جائے، غیر شرعی کام کی منت ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت بھی جائز نہیں۔ جو منت دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ منت مانی جا سکتی ہے۔ جس طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی جب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے تھے اور ان کو سخت بخار تھا، تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹوں کو تو صحت اور تندرستی عطا فرما، تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ تو قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو تندرستی عطا فرمائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزے رکھ کر اپنی منت پوری فرمائی۔ تو بہرحال اس نوجوان لڑکے کی والدہ نے بھی منت مانی کہ یا اللہ، اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شافعی مطلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی، تو اپنی نظر پوری کر کہ خدا کی بات پر سے محفوظ رہ سکے۔ یاد رکھیں، جب کسی چیز کی منت مانی جاتی ہے تو جب وہ کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا شرعی طور پر واجب ہوتا ہے۔ جو منت کو پورا نہیں کرتا وہ شرعی طور پر مجرم ہے اور گناہ گار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلی کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھے۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ حضرت قیس بن شباز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام ام خلا تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھا دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، جو اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آ گئیں، خام خواہ آپس میں تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا، نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہے، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تک باقی تینوں وفات پا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا بٹھایا، پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی
تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے۔ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ بتاؤ تو صحیح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلے جاتی تو قیامت تک کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی پھول جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے لینے کے لیے، تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی؟ ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا، دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شوہر، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکے چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مسلح پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو، پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکی نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں دو عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے اسلام کے جواب سے کیا معنی پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے، اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا جہان ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ اعمال ہیں، یہاں انسان پابند ہے عبادت کا، لیکن جنت میں عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنے میں عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنے چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے نہ خوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس کی بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا نام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا، اور تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، تیرا بھی اللہ گناہ معاف کرے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حکایتوں کا دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔